أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس والعشرون 23واں سبق ہے یہ غرور الدنیا دنیا کا دھوکہ نظم پڑھ رہے ہیں ہم اس نظم میں شاعر نے دنیا کے دھوکے کو ظاہر کیا ہے کہ یہ دنیا انسان کو کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے اور کیسے اس سے وہ کام کرواتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. تقول ليس الماجد إلا القنوع الزاهد. تقول تم کہتے ہو ليس الماجد کہ بزرگ برتر و بالا نہیں ہے إلا القنوع الزاهد مگر وہ جو قناعت کرے اور زہد اختیار کرے. فما اعز من قنع تو میں کہتا ہوں کون اس سے زیادہ عزت والا ہے من قنع جو قناعت کرے. وما اذل من طمع اور کون اتنا ذلیل ہے کوئی بھی اتنا ذلیل نہیں ہے جتنا وہ شخص من طمع جو لالچ اختیار کرے. دنیاکم حبیبہ یہ دنیا آپ کو پیاری ہے بحسنها والطیبہ اپنے حسن کی وجہ سے اور اپنی عمدگی کی وجہ سے. پھر سے سنیے جو شاعر ہیں وہ سوال کے انداز میں کہتے ہیں کہ تقول لیس الماجد تم کہتے ہو کہ بزرگ بالا وہ برتر نہیں ہے الا القنوع الزاہد مگر وہ شخص جو قناعت کرے اور زہد اختیار کرے. فما اعز من قنع تو نہیں ہے کوئی زیادہ عزت والا اس شخص سے من قنع جو قناعت کرتا ہے. وما اذل اور کوئی اتنا ذلیل نہیں ہے جتنا وہ شخص من طمع جو لالچ کرتا ہے. دنیاکم حبیبہ تمہاری دنیا محبوب ہے تمہاری دنیا محبوب ہے بحسنها والطیبہ اپنے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے. لیکنہا غدارہ لیکن وہ انسان کے ساتھ غدر اور دھوکہ کرتی ہے. خداعۃ غرارہ خداع سے نکلا ہے خداع اس میں مبالغے کا صیغہ ہے. خداعۃ خداع دھوکہ دیتی ہے خداعۃ دھوکہ دینے والی ہے غرارۃ انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی ہے. ایک تو وہ کہ جو آپ کو دھوکہ دے اس کو کہتے ہیں خداع دوسرا وہ ہے جس کو دیکھ کر آپ خود دھوکے میں پڑ جائیں وہ ہے غرارہ. لیس لہا حبیب دنیا کا کوئی پیارا نہیں ہے دنیا سب کو پیاری ہے لیکن دنیا کو کوئی پیارا نہیں ہے. زوالها قریب یہ تو بہت ان قریب ختم ہونے والی ہے. دنیا ختم ہو جاتی ہے انسان مر جاتا ہے اسی کے ساتھ اس کی دنیا ختم ہو جاتی ہے اس کا سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے اس دنیا میں. لوگ اس سے پھر لطف اندوز ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ملولۃ خوانہ ملولہ کے مطلب ہے کہ غمزدہ کر دیتی ہے. خوانہ انسان کو خیانت میں ڈال دیتی ہے. لیس لہا امانہ اس کی کوئی امانت نہیں ہے. انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن روح چلی گئی زندگی چلی گئی تو کیا ہو گیا دھوکہ دے دیا خوانہ بن گئی. اور انسان کے پاس سب کچھ ہے بیمار ہو گیا اب کچھ کر نہیں سکتا ہے تو ملامت کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تفرق الاحباب حبیب جمع احباب دوست رشتہ دار دوستوں کے درمیان یہ تفرقہ ڈال دیتی ہے ایک دوسرے سے لڑاتی ہے. مختلف معاملات ہے روپیہ ہے وغیرہ جو بھی دنیا میں وہ محبوب چیزیں ہیں انہی پر تو آپس میں لڑتے ہیں لوگ. تفرق الاحباب یہ دنیا جو ہے احباب کے لڑنے کا ذریعہ بنتی ہے جدائی کا ذریعہ بنتی ہے. تشتت الاطراب تربن جمع اطراب ہم عمر جو ہم عمر ہم جماعت ہوتے ہیں ان کو تربن کہتے ہیں. تشتت شتت یشتت تشدید کے معنی جدا کرنا جدا کر دیتی ہے ہم عمروں کو. کسی بات پر اختلاف ہو گیا دنیا کے لالچ میں آ گئے اور وہیں پر جدائی ہو گئی.
حرب لمن سالمہا، لڑائی ہے اس کے لیے، جھگڑا ہے اس کے لیے، جنگ ہے اس کے لیے جو اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے۔ تمل من لازمہا، یہ اکتا دیتی ہے اس کو جو اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ یعنی آپ دنیا میں رہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری عمر 60 سال ہو، 70 سال، 80 سال جئیں گے آپ، 100 سال جئیں گے، 120، پھر آپ کو یہ تھکا دے گی۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کو جیتے جیتے آپ خود بخود پھر تھک جاؤ گے، سکت نہیں رہے گی آپ میں۔ پھر سے سنیے، تقول لیس الماجد الا القنوع الزاہد، پہلے 2 شعروں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ماجد، بزرگ و بالا کس کو کہتے ہو؟ تو بزرگ و بالا تو وہ شخص ہے جو قناعت کرے، اور ذلیل وہ ہے جو طمع، لالچ کرے۔ دنیا سب کو پیاری ہے، لیکن یہ غدارہ، غدر کرنے والی ہے، خداعہ، دھوکہ دینے والی ہے، دھوکے میں ڈالنے والی ہے۔ اس کا کوئی حبیب نہیں ہے، اس کا زوال قریب ہے۔ ملولۃ، انسان کو دل ملول کر دیتی ہے، خوانہ، اور انسان کو خیانت میں ڈال دیتی ہے۔ لیس لہا امانۃ، اس کی کوئی امانت نہیں ہے۔ تفرق الاحبابا، یہ دوستوں کو جدا کر دیتی ہے، ہم عمروں کو آپس میں لڑا دیتی ہے۔ اس کے لیے لڑائی ہے جو اس سے صلح کرے۔ تمل من لازمہا، جو اس کو پکڑ کر رکھے اس کو جو ہے اکتا دیتی ہے۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل ختم